اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 277۔ آیت نمبر 266 میں نے تقریباً ہر لحاظ سے سود اور تجارت کا موازنہ کیا تھا، اور تقریباً ہر پہلو سے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ جو اہل عقل ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو اس کی تجارت کی یا معاشی علم رکھتے ہیں، تو ان کے نزدیک جب وہ اس چیز کو دیکھیں، وہ سمجھیں، جو کاروبار کو اس چیز کو سمجھتے ہیں، تو انہیں کلیئر نظر آ جائے گا کہ ایک بندے کا فائدہ ہو اور ایک بندے کا فائدہ ہو رہا ہو اور مکمل پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہو، معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہو، معاشی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہو، اور اس میں اخلاقی پستی اور ذلت ہو، تو اس چیز کو چھوڑنا ہی بہتر رہتا ہے۔ کیونکہ ایک تو ہوتا ہے مطلب گناہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے قابل نفرت ہونا، ایک چیز شدید گناہ، شدید قابل نفرت۔ تو یہ سود وہ گناہ ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک ایکسٹریم گناہ کا ذکر کرتے ہیں یا گناہ گاروں کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی نیکوکاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ، ان کے لیے اجر ہے، عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ حزن کہتے ہیں غم زدہ ہونا، نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ یعنی جو سود خور ہیں، ان کا کیا اجر ہونا ہے، ان کا کیا بدلہ دیا جائے گا، انہیں جہنم میں پھینکا رہے گا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کے روکنے سے رک گئے، تو ایمان والے، نیک اعمال والے، نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، کہیں ضائع نہیں ہوگا، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف کی کیفیت ہوگی اور نہ ہی کوئی غم کی کیفیت ہوگی۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، اتقوا، ڈرو، اللہ سے، وزرو، اور چھوڑ دو، وزرا یوزرو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، وزرو چھوڑ دو، ما باقیہ جو باقی رہ گیا ہے، من الربا سود میں سے، جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم، اگر تم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، تو جو اضافی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اصل میں جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے نا، قانون چینج ہوتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ جیسے یہ سود کا قانون پہلے اس کو منع کیا جاتا تھا، لیکن جو اس کا آخری حکم آیا، جس میں اس کو یہ جو آیات آئی ہیں، ایکسٹریم حکم آ گیا کہ یہ بالکل حرام ہے، حرام مطلق ہے، تو پھر یہ جو آیات آئی ہیں، یہ آئی ہیں حجۃ الوداع کے موقع پہ، خطبہ حجۃ الوداع فتح مکہ کے بعد۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب بھی میں بتا رہا تھا، جب بھی کوئی قانون تبدیل کیا جاتا ہے نا، تو اس قانون تبدیل کرنے سے جس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس میں ہیلے بہانے کرنے کی، مختلف ڈرامے بازیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح، جیسے اگر کوئی سود خور ہے، معاشرے میں سود لے رہا ہے، تو جب حکم آ گیا سود جو ہے شرعی حرام مطلق ہے، صریح حرام ہے، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے کہ کسی طرح مطلب سود لے لوں، اس دفعہ لے لوں، اگلی دفعہ چلو نہیں لیں گے، یہ جو دیا ہوا ہے اس پہ لے لوں۔ اور جو کیا کہتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں، جن کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں کہ بھی ہمیں اب سود نہیں دینا پڑے گا، اصل رقم ہی واپس دینی پڑے گی، تو وہ اس میں بھی ہیلے بہانے کر کے وہ بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ بھی بچ جائے۔ یعنی ان دونوں طرف افراد و تفرید کا شکار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والے لوگو، اللہ سے ڈرو، اور جو اضافی ہے وہ چھوڑ دو، یعنی جو اصل رقم ہے وہ واپس لے لو، وہ لے سکتے ہو، لیکن جو اضافی جو وہ ہے سود ہے وہ نہ لو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ یعنی اس سے ان لوگوں کو بھی تنبیہ کر دی جو اپنا فائدہ سوچ رہے تھے کہ چلو ہم تو سود اضافی رقم بھی نہیں دیں گے اور اصل رقم بھی نہیں دیں گے، ان کو بھی وارننگ دے دی کہ اصل رقم تو واپس دینی ہے۔ اور جو ہیلے بہانے کر رہے تھے اس چیز کے کہ نہیں کسی طرح سود لے لیا جائے، کوئی ہیلا بہانہ کر کے، ان کو بھی تنبیہ کر دی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومنین ہو تو۔ تو یہ آیت نمبر 278، کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔